اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین هو السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ روحانیت ٹی وی کے معزز حاضرین و سامعین، پچھلی ویڈیو میں جادو کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ جادو کی تاریخ میں جادو کے حوالے سے کیا کچھ روایات اور کیا کچھ تاریخ ملتی ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اب آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ سامعین، جادو کے لیے لفظ سحر استعمال کیا جاتا ہے، تاہم سحر کی ابتدا کے متعلق کوئی حتمی معلومات دستیاب نہ ہونے کے مترادف ہیں۔ سحر کب، کہاں اور کس جگہ سے شروع ہوا، مکمل یقین کے ساتھ کچھ کہنا انتہائی مشکل ہے، مگر زمانہ قدیم میں مختلف قوموں اور تہذیبوں میں سحر اور جادو کا وجود ضرور ملتا ہے۔ آسٹریلیا، یورپ، افریقہ، ایشیا، قدیم یونانی، رومی اور مصری تہذیبوں میں جادو یا سحر کے متعلق تفصیل کے ساتھ تاریخ موجود ہے۔ آسٹریلیا کے ابوریجائنز قبیلے میں اور امریکہ میں ریڈ انڈینز لوگوں میں، افریقہ میں ایزینڈ اور سیوا باشندوں میں، قدیم مصری، یونانی، رومی باشندوں میں سحر کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود رہا ہے۔ جادو یا سحر پر ہر زمانے میں ہر قوم کے عقیدے کے لوگوں کا اعتقاد رہا، ایمان رہا۔ قدیم مصر کے پجاری اسی جادوئی دعوے یا عقیدے کی بنیاد پر عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے۔ قدیم بابلی، ویدک اور دیگر روایات میں اپنے دیوتاؤں اور خداؤں کی طاقت کا منبع جادو کو ہی تصور کیا جاتا تھا۔ مصر جس کا زمانہ تقریباً 2300 قبل مسیح کا ہے، اس زمانے کے متعلق سحر کا کافی مواد ملتا ہے، جس سے جادوئی منتر، جادوئی قواعد و ضوابط اور ترکیبات کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی دیگر تہذیبوں میں جادو کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں جادو کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملتا ہے۔ یہ دور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کا دور ہے۔ حیرت انگیز طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور جادو کا نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ دور شمار ہوتا ہے۔ آپ کے دور کے جادوگر انتہائی بلند رتبہ اور صاحب فن شمار ہوتے ہیں۔ ساری فکر و نظر اور عقیدہ و ایمان میں سیاروں کی عظمت اور حیبت، ان کی عبادت و پرستش کے ساتھ ساتھ اس دور کے جو اہل بابل ہیں وہ فن اور جادوگری میں کمال اور عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ نمرود کے زمانے میں کلدانیوں نے اپنے دور حکومت میں 6 عجیب و غریب سحری تجسمات بنائے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ انہوں نے ایک تانبے کی بطخ تیار کر رکھی تھی۔ یہ کارنامہ تھا نمرودی جادوگروں کا کہ یوں ہی شہر میں کوئی چور یا مجرم داخل ہوتا اور وہ بطخ ایک مخصوص آواز نکالنے لگتی جس سے اس چور کو پکڑ لیا جایا کرتا تھا۔ اور دوسرا ان کا فن یہ تھا کہ نمرودی جادوگروں نے ایک ایسا نکارہ بھی ایجاد کر لیا تھا کہ کسی آدمی کی کوئی چیز اگر گم ہو جاتی تو وہ جا کر اس نکارے پر چوٹ مارتا، اس نکارے سے باقاعدہ آواز آتی کہ تمہاری گم شدہ چیز فلان جگہ پر ہے۔ گم شدہ اشیاء کے لیے تو نکارہ بنایا گیا تھا، لیکن گم شدہ انسانوں یا لاپتہ انسانوں کی تلاش و دریافت کے لیے کلدانیوں نے ایک ایسا آئینہ تیار کیا تھا کہ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد گم ہو جاتا تو وہ اس آئینے کے سامنے آتا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے اپنا گم شدہ عزیز نہ صرف نظر آتا بلکہ وہ کس جگہ اور کس حال میں ہے اس کی بھی مکمل اور واضح تفصیل آئینے میں اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ اور بابل کے جادوگروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا تالاب بنا رکھا تھا جس میں مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے 3 عجیب و غریب کرشماتی خوبیاں
بیک وقت پائی جاتی تھی۔ فریقین کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ انہی خوبیوں کی بدولت بآسانی کیا جاتا تھا۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ جو بھی شخص مقدمہ میں حق پر ہوتا، اسے جب حوض میں اتارا جاتا تو پانی اس کی ناف سے نیچے نیچے رہتا، جس سے یہ واضح ہو جاتا کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ اسی حوض میں جب جھوٹا اور مجرم شخص اترتا تو پانی اس کے سر سے اونچا ہو جاتا، جس سے وہ شخص ڈوبنے لگتا۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس مقدمہ میں یہ شخص جھوٹ اور ناحق پر ہے۔ اور تیسری دلچسپ خوبی یہ تھی کہ اگر وہ مجرم شخص اپنی غلطی اور دوسرے فریق کے حق کا اعتراف کر لیتا تو پانی نیچے ہو جاتا تھا اور اس شخص کو پانی غرق نہیں کرتا تھا۔ جو پانچواں عجیب سحری طلسم انہوں نے بنا رکھا تھا وہ نمرودی دربار میں ہی تھا، اور وہ ایک تالاب تھا جو انہوں نے عیاشی کے لیے بنایا، جو انسانی تاریخ کا حیران کن خصوصیات کا تالاب تھا۔ سال کا ایک خاص دن مقرر تھا کہ جس دن امرائے سلطنت، دیگر معززین اور وسائل شہر اپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی پسند کی مشروبات لے کر اس حوض کے کنارے پکنک اور رلیاں مناتے اکٹھے ہوتے۔ ہر شخص اپنا اپنا مشروب اس حوض میں انڈیل دیتا، حوض میں ڈال دیتا۔ اس طرح شہر بھر سے آئے رؤساء کی طرح طرح کے مشروبات اس حوض میں مکس ہو جاتے تھے، لیکن حیران کن بات یہ کہ دوران جشن جب یہ لوگ اس حوض سے مشروب پینے کے لیے برتن ڈالتے تو ہر شخص کے برتن میں وہی مشروب آتا جو خود اس نے حوض میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ چھٹا طلسم تھا، ویسے تو آپ نے سایہدار درخت زندگی میں سینکڑوں بار دیکھی ہوں گے کہ جتنا کسی درخت کا حجم ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کا سایہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، لیکن کلدانی جادوگروں کا چھٹا طلسم یہ تھا کہ انہوں نے نمرود بادشاہ کے درباری اور ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے جو سحر درخت بنایا تھا، جادوئی درخت بنایا تھا، اس کی کرشماتی خصوصیت سن کر آپ کو پسینہ آ جائے گا۔ کلدانی جادوگروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا درخت نصب کر رکھا تھا جس کا سایہ اپنے حجم کے مطابق نہیں بلکہ درباریوں کی تعداد کے مطابق کٹتا اور بڑھتا جاتا۔ جتنے لوگ آتے جاتے اتنا ہی سایہ پھیلتا جاتا تھا۔ سامعین محترم، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ روایات تاریخی ہیں جن کے سچا یا جھوٹا ہونے کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا دور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا دور آتا ہے۔ یہ بھی جادو اور سحری عملیات کے عروج کا زمانہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے وہ مشہور مقابلہ بھی ہوا جس کی تفصیلات قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ چنانچہ فرعون کے بلائے کے جادوگروں کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ختم ہو گیا، اور وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ شام، عراق، مصر، بابل کے اندر جادوگروں اور عملیات کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگوں کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے عراق کے شہر بابل میں اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور پچھلی ویڈیو میں اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو دو مقاصد کے لیے نازل کیا، ایک جادو اور معجزے میں فرق ظاہر کرنے کے لیے، اور دوسرا انسانوں کی آزمائش اور انسانوں کے امتحان کے لیے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جادو کی ابتدا ہاروت اور ماروت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بہت پہلے شیطانوں نے ہی انسانوں کو یہ علم سکھایا تھا۔ یہ کفر شیطان انسانوں کو بہت پہلے سے سکھا چکے تھے۔ ہاروت اور ماروت اس کی حقیقت کو واضح کرنے اور اس کے کفر کو عیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ کے یہودی جادوگری میں مبتلا تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچا پیروکار سمجھتے تھے۔
جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ عملیات جو تم کرتے ہو یہ کون سے نبی کی تعلیمات ہے، تو وہ فوراً کہتے کہ یہ عملیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اور اپنی عملیات کے ذریعے ہی انہوں نے جنات کو قابو اور تابع کیا ہوا تھا، اور وہ جنات سے کام بھی لیا کرتے تھے۔ نیز امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب شیاطین یعنی جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے سحر کی مختلف اصناف و اقسام کو لکھ کر ایک کتاب میں مدون کیا اور اس کے اوپر یہ نام لکھ لیا کہ یہ سلیمان ابن داؤد کے دوست آصف بن برخیہ کی تحریر ہے، اور اس میں علم کے خزانوں کے ذخیرے ہیں۔ پھر اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرنے کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل کی باقی ماندہ قوم نے اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکال لیا، اور جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس کتاب کو پھیلا دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان بن داؤد کا ذکر انبیاء و مرسلین میں کیا تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ کیا تم محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تعجب نہیں کرتے کہ وہ سلیمان کا ذکر انبیاء میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف ایک جادوگر تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جادو کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہودی لبیب بن اسم کی جانب سے، وہ بھی انشاءاللہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ برصغیر کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کہ برصغیر میں سحر کی ابتدا اور ترویج کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ سحر کی جو ابتدا برصغیر میں ہوئی وہ فارس سے جادو یعنی پرانا ایران فارس سے جادو برصغیر میں لایا گیا۔ قدیم ایران میں مگ نامی ایک قوم آباد تھی جو زرتشت کے پیروکار تھے۔ سنسکرت زبان میں جادو کو مئی مگ کا یعنی مئی مگ یعنی مگوں کا علم کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں لفظ میجک اسی لفظ مگ سے ماخوذ ہے۔ یہ قوم جب ایران سے برطانیہ آئی، یہ قوم جب ایران سے برصغیر آئی تو جادو کا علم بھی اپنے ساتھ لے کر یہاں برصغیر کے باشندوں نے علم سیکھا جس سے وہ لوگوں کو مفتون و محصور کیا کرتے تھے۔ برصغیر میں زمانہ قدیم کے ہندوؤں کے نزدیک سحر کو خاصی اہمیت و شہرت حاصل رہی۔ موجودہ دور میں بھی اس علم کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ ہندو اس کو اپنے مذہب کا خاص جز سمجھتے ہیں، اور اب یہ علم برصغیر میں بہت زیادہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اور یہ فتنہ اپنے پنجے اتنے زیادہ مضبوط کر چکا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نے کے بعد